الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواہ مسلم. ناظرین، اس سے پہلے حلقوں میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے ایصال ثواب کے جائز طریقے جو بتلائے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جو حضرات ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے سماج میں بعض ایسے طریقے رائج ہو گئے ہیں جس کی تائید قرآن و سنت سے نہیں ہوتی، تو ہم ایصال ثواب کریں لیکن وہی طریقے اپنائیں جن کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کا کچھ ثبوت ملتا ہے. اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں، ایجاد کر لیے گئے ہیں یا دیکھا دیکھی شروع کر لیے گئے ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. آج ہم نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث رکھی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من عمل عملا لیس علیہ امرنا. اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے پاس ہمارا کوئی حکم اس کام کو جائز بتانے کے لیے موجود نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں ہماری حدیث سے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، تو وہ رد ہے. محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ردن کے معنی مردود علیہ کے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وہ عمل مردود ہے. مردود کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے یہاں اس کو شرف قبولیت سے نہیں نوازا بلکہ اس کو رد کر دیا، پھینک دیا، کوئی فائدہ کرنے والے کو نہیں ملا. ناظرین، ایصال ثواب ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ ترکیب ایصال ثواب کی اگرچہ قرآن و سنت میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ملتی ہے، لیکن جو طریقے جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں کہ ہم کسی اپنے عزیز کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں سے بہت ساری صورتوں کا ثبوت احادیث میں موجود ہے، اور جن کا ثبوت موجود ہے ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن کا ثبوت موجود نہیں ہے، بعض لوگوں نے ان کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے یا کچھ لوگوں نے اس کے لیے ایک رسم بنا لی ہے، رواج نکال لیا ہے، تو اس رسم اور اس رواج کا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ محض رسم اور رواج ہی ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ملے گا. جو لوگ رسم و رواج پر چلتے ہیں وہ رسم و رواج کریں، سماج میں اپنی حیثیت برقرار رکھیں کہ سماج کے لوگ یہ کہیں کہ فلاں کی اولاد بہت اچھی ہے، نیک ہے، کہ وہ اپنے باپ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سماج میں یہ بات کہی گئی اور اسی لیے آپ نے یہ کام کیا تھا کہ سماج میں لوگ ہمیں اچھا کہیں، اور وہ ہو گیا. بس اس کا ثواب یہیں پر مل گیا، اللہ رب العزت کے یہاں کچھ. میں آپ کو یاد دلاؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، مسلم میں ہے. ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں حاضر کرے گا. اس میں ایک مالدار ہوگا. مالدار، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا ہم نے تجھے بہت مال دیا تھا، تو نے اس مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے مال کو بے دریغ تیرے راستے میں خرچ کیا اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا ہو. صدقات میں، خیرات میں، رفاہ عام میں، چیریٹی کے کام میں، 10ویں میں، 40ویں میں، 20ویں میں، سب میں خوب خرچ کیا. اللہ رب العزت کہے گا کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تیرے راستے میں خرچ کیا، یہ تیری بات صحیح نہیں ہے. میرے راستے میں تو نے خرچ نہیں کیا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا لیقال لک انک جواد سخی، اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہیں
فلاں صاحب بڑے سخی ہیں، بڑے داتا ہیں، بڑے دانی ہیں، بہت سخاوت کرتے ہیں، بہت لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ نام نمود کے لیے کیا تھا تو نے، وقد قیل، اور ایسا کہا گیا۔ جس کام کے لیے تو نے کیا تھا اس کا اجر، اس کا بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے سخی و داتا کہیں، اور لوگوں نے سخی بھی کہا، داتا بھی کہا، تجھے تو بدلہ دنیا ہی میں مل گیا اس کا۔ ہمارے یہاں تو تیرے لیے کچھ ہے نہیں۔ پھر اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو، اس کو ذلت کے ساتھ پکڑ کر اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، غور طلب ہے یہ بات۔ ایک آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، بہت سارے کاموں میں پیسے کو بے دریغ لگاتا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت نیک عمل کر رہا ہوں، بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ عمل میرے رسول نے بتایا ہے، کبھی کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے کیا، کر کے دکھایا، یا کرنے کا حکم دیا، فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے، خود انہوں نے عمل کیا ہے یا کر کے دکھایا ہے۔ ہزاروں کام جو ہمارے یہاں جاری ہیں، جو ہمارے سماج میں چل رہے ہیں، اگر آدمی تھوڑا سا غور کر لے اس بات پر تو ہزاروں کام اس کو ایسے ملیں گے جس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ثواب صرف اس عمل کا ملتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں جو عمل رسول اکرم نے بتلایا، کیا، کر کے دکھلایا۔ اس کے علاوہ عمل کریں آپ اور ثواب کی امید رکھیں، یہ محض خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بڑے بڑے عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بڑا ثواب ملے گا، لیکن قیامت میں جب وہ آئیں گے تو ان کے عمل جس کو وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو ڈھیر لا دیے ہیں نیکیوں کے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے عمل کو اس لائق بھی نہیں جانیں گے کہ وہ ترازو میں میزان میں رکھے جائیں، حالانکہ وہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کتنے لوگ ہیں کہ وہ سوچتے ہیں ہم نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے کسی تیز آندھی میں کسی جگہ کی ریت یا ذرات اڑ گئے، کوئی اس کی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں، اپنے عزیزوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کا یہ ارادہ، یہ نیت اچھی اور بہتر ہے، ثواب پہنچائیں، لیکن پہلے اس بات کی تحقیق کر لیں کہ جو طریقہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ طریقہ رسول اکرم سے ثابت ہے۔ کسی کے کہہ دینے سے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ مفتی ہو، جب تک رسول اکرم سے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، آپ دھوکہ نہ کھائیں اس کے اس کہنے سے کہ میاں جائز ہے۔ کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی، جائز کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل اس کے پاس ہے نہیں، بے دلیل چیز کے کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ ایصال ثواب کے کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں، صحابہ کرام نے کیے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو بعد والوں نے ایجاد کیے ہیں، رسول اکرم سے ثابت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس پر ہمارا کوئی امر نہیں ہے، جس کے پاس ہمارا کوئی حکم نہیں ہے اور وہ عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس فرمان کے بعد کیا ہمیں صرف انہی اعمال پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے جو رسول اکرم نے بتلائے ہیں اور جو صحابہ کرام نے کیے ہیں؟ کیوں ہم کوئی ایسا کام کریں جس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ملتی، رسول اکرم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں؟ ہمارے یہاں ایصال ثواب کے جو طریقے رائج ہیں، مثلا ہم نے تذکرہ کیا تھا تیجے کا۔ دیکھیے، تیسرے دن میت والے کے یہاں جمع ہونا، تو کچھ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ چنے پڑھ رہے ہیں، گھروں میں خاص طور سے خواتین بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ قرآن شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا،
اس زمانے میں اکثر لوگ حافظ تھے، لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی وفات پر لوگوں کو جمع کر کے قرآن شریف پڑھوایا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ کیا آپ نے پڑھا کسی عزیز کے لیے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اس پر عمل ہوا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ اور ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، وقفے کے بعد پھر سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ ایصال ثواب کے کام کریں، لیکن وہی جو رسول اکرم سے اور صحابہ کرام سے ثابت۔ آپ ذرا سنجیدگی سے کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، ایصال ثواب کے کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں، صحابہ کرام نے کیے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو بعد والوں نے ایجاد کیے ہیں، رسول اکرم سے ثابت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس پر ہمارا کوئی امر نہیں ہے، جس کے پاس ہمارا کوئی حکم نہیں ہے اور وہ عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس فرمان کے بعد کیا ہمیں صرف انہی اعمال پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے جو رسول اکرم نے بتلائے ہیں اور جو صحابہ کرام نے کیے ہیں؟ کیوں ہم کوئی ایسا کام کریں جس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ملتی، رسول اکرم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں؟ ہمارے یہاں ایصال ثواب کے جو طریقے رائج ہیں، مثلا ہم نے تذکرہ کیا تھا تیجے کا۔ دیکھیے، تیسرے دن میت والے کے یہاں جمع ہونا، تو کچھ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ چنے پڑھ رہے ہیں، گھروں میں خاص طور سے خواتین بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ قرآن شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اس زمانے میں اکثر لوگ حافظ تھے، لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی وفات پر لوگوں کو جمع کر کے قرآن شریف پڑھوایا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ کیا آپ نے پڑھا کسی عزیز کے لیے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اس پر عمل ہوا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ دیکھیے، انتقال بھی ہوا، عزیزوں سے محبت اور الفت بھی تھی، عزیزوں کو ثواب پہنچانے کی فکر بھی ان کو تھی، اس لیے صحابہ کرام آئے، آپ سے پوچھا کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک خاتون نے پوچھا، اللہ کے رسول، حج فرض ہو گیا تھا لیکن ابا کا انتقال ہو گیا، کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ بتلاؤ، اگر تمہارے ابا پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا کرتے تم؟ کہا کہ قرض ادا کرتے۔ کہا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، یہ ادا کرو۔ تو دیکھیے، حج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو حکم دیا کہ تمہارے عزیز پر اگر حج فرض ہو گیا تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو تم اس کی طرف سے حج کر سکتے ہو، حج بدل۔ اسی طرح سے کسی آدمی پر روزہ فرض ہے، مہلت نہیں ملی روزہ رکھنے کی، انتقال ہو گیا، امید یہ تھی کہ بیماری سے شفا پا جائیں گے اور جب تندرست ہو جائیں گے تو روزہ رکھ لیں گے، لیکن روزہ رکھنے کی مہلت نہ ملی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حدیث میں ہے، صام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ حالانکہ بعض فقہاء کرام نے منع کیا ہے، خاص طور سے فقہ حنفی میں ایسے نصوص موجود ہیں فقہاء کرام کے کہ انہوں نے منع کیا کہ نہ، روزہ نہیں رکھے گا بلکہ اس کی طرف سے فدیہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدنی عبادت نہیں، مالی عبادت کر سکتے۔ اب ایسی صورت میں جب روزے جیسی عبادت میں فقہاء کرام اجازت نہ دیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں صاف طریقے سے اس کا ثبوت موجود ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ فقہاء کرام کیسے اجازت دے سکتے ہیں بعض ان چیزوں کی جو بعد میں لوگوں نے نکال کر اور اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب منع نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کے وہی طریقے اختیار کرو جو طریقے رسول اکرم نے اختیار فرمائے ہیں اور جن کی اجازت دی ہے۔ اب آپ قرآن شریف پڑھوا رہے ہیں، قرآن شریف موجود تھا، لوگوں کا انتقال بھی ہوا، لوگوں کو اپنے عزیزوں سے الفت اور محبت بھی تھی، لیکن اس طرح سے جمع ہو کر نہیں پڑھا گیا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اس کو بدعت کہہ رہی ہے،
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جائز ہیں، تو کچھ لوگوں کے جائز کہنے سے کیا وہ جو علماء کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے اس کی تردید ہو جائے گی؟ کہ آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے مقبول ہوگا، جبکہ صاف طور سے یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم نے اس طرح سے اجتماعی قرآن شریف نہیں پڑھوایا۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے عزیز کو ثواب پہنچانا تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ خود قرآن شریف پڑھیے، آپ کے عزیز پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کریں، ساتھ میں اپنے اس عزیز کے لیے دعا کریں جس کا انتقال ہو گیا، پروردگار اس کی بخشش فرمائے، اس کی قبر کو نور سے بھرے، اس کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، پروردگار اس کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اس کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو آسان فرمائے، اس کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ اس طرح کی آپ دعائیں کریں، یہ دعا اس کو فائدہ پہنچائے گی اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو آپ وہ عمل کریں جس میں اختلاف ہے علماء کا، یا وہ عمل کریں جس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ خود تو پڑھتے نہیں، لیکن تیسرے دن میلہ لگا کر آپ لوگوں سے پڑھوا کر سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا، اب ابا کے لیے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کو اگر واقعی محبت ہے تو آپ روز پڑھیے اور اپنے والدین کو ثواب اس انداز سے پہنچائیے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم ثواب پہنچائے دے رہے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کے لیے ثواب پہنچانے کے بجائے کہتے ہیں ہم نے ایک قرآن پڑھا اور ابا کو بخش دیا۔ آپ سوچئے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بخشنے کا کام اللہ رب العزت کا ہے، بندے نہیں بخشتے۔ پھر آپ چھوٹے ہو کر بڑوں کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، زبان بھی اس انداز کو پسند نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی کہ آپ یہ لفظ ان کے لیے استعمال کریں۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن بخش دیا، دو قرآن بخش دیے؟ بالکل غلط بات ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں اپنے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ قرآن کے بعد دعا کرنا یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرما لی تو آپ کے لیے اور آپ کے عزیز کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر یہ بات بھی آج تک طے نہیں ہو پائی کہ آپ جو کچھ عمل کرتے ہیں، مان لیجئے قرآن آپ نے پڑھا، مان لیجئے نماز پڑھی، مان لیجئے کچھ اور عمل کیا، اس پر جو ثواب ملتا ہے، اول تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس پہ ثواب ملا یا نہیں ملا، اور پھر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ریاکاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اگر مان لیا جائے کہ آپ کے اس عمل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، جو لوگ آئے ہیں وہ ریاکاری میں نہیں آئے ہیں، واقعی خلوص کے لیے آئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر خلوص ہے ان کو واقعی تو اپنے گھر بیٹھ کر اس کے لیے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں کیوں آئے؟ یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ آج ہم آپ کے یہاں آئے ہیں، جب ہمارے ابا کا انتقال ہو تو آپ ہمارے یہاں آئیے گا۔ یہ تو بدلے والی بات ہے، ان کو کوئی نیت نہیں ہے کہ آپ کے عزیز کو ثواب پہنچ جائے۔ یہ ویسا ہی ہے کہ بھئی ہم نے کھانا کھلا دیا، تم بھی کھانا کھلاؤ، اگر تم کھلاؤ گے تو ہم بھی کھلائیں گے، تم نہیں کھلاؤ گے تو ہم بھی نہیں کھلائیں گے۔ یہ جب آپ بدلہ سٹا کر رہے ہیں تو اس میں ثواب کہاں ہے؟ ثواب تو ہے ہی نہیں۔ پھر ثواب اگر مان لو مل گیا آپ کو تو یہ ثواب آپ کی ملکیت ہے، آپ کی چیز ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی چیز ہے یہ ثواب، تو دوسرے کی چیز میں آپ کو تصرف کرنے کا کیا حق ہے کہ آپ اس کو کسی دوسرے کو منتقل کریں؟ ثواب اللہ رب العزت کا انعام ہے، چاہے تو دے چاہے نہ دے، اور یہ اسی کا ہے، آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو اتنا ضرور مل جائے گا، اللہ رب العزت کے اوپر ہے، چاہے تو دے چاہے نہ دے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ کام بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی کچھ نہ ہو، تو ایسا عمل نہیں کرنا۔ ایسا عمل کر کے اپنے آپ کو خواہ پریشانی میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو آپ چاہتے تھے وہ بھی حاصل نہیں ہوا اور آپ کا وقت بھی گیا، پیسہ بھی گیا۔ تو ایصال ثواب کے وہ طریقے اختیار کریں جو طریقے رسول اکرم نے بتلائے ہیں اور جو متفق علیہ ہیں، اور جو طریقے مختلف ہی ہیں جن میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ احترام کے باوجود آپ کسی کو برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں،
ان کا احترام ملحوظ رکھیں، لیکن کہہ دیں کہ بھائی یہ معاملہ چونکہ اختلافی ہے اس لیے ہم اختلافی چیز کو چھوڑ کر وہ عمل کر رہے ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے ملا مولوی خاص طور سے دیہات میں زور دیتے ہیں اس بات پر کہ بھئی دیکھ پکواؤ، کھانا کرو، وہ اس بات پر زور کیوں نہیں دیتے کہ جاڑے کا زمانہ ہے، غریبوں مسکینوں میں لحاف بٹوا دو، رضائی، سویٹر، ان کے بچوں کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرا دو، ٹوپے خرید کے ان کے بچوں کو دے دو، غریبوں کے، فقیروں کے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ مان لیجئے 10 سویٹر لے کر آئے تو آپ نے غریبوں میں بانٹے، آپ ایسا نہیں کرتے کہ ایک مولوی صاحب کو دے دیں یا مسجد کے ملا جی کو دے دیں، ایسا نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ دیگ پکاتے ہیں تو جیسے اور لوگوں کو بلا کے، فقیروں کو بلا کے، مسکینوں کو بلا کر کھلاتے ہیں، ویسے ہی مولوی صاحب کو بھی بلاتے ہیں، ان کی بھی دعوت کرتے ہیں، تو کھانے کے معاملے میں ان کا شیئر ہوتا ہے، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں موقع نہیں ملتا، اسی لیے ان چیزوں پر زور نہیں دیا جاتا۔ کسی غریب کی بیٹی کا آپ بغیر اسراف کے نکاح کروا دیں، شادی کروا دیں، اس کی کوئی غریب آدمی اس کا متحمل نہیں ہے، اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب ہمارے والد کو پہنچ جائے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کا ثواب آپ کے والد کو پہنچے گا۔ تو ایسے کام چھوڑ کر آپ ایسے اختلافی کام کریں جس میں علماء کرام منع کر رہے ہوں، تو یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، محض اس لیے کہ ہمارے یہاں ہوتا چلا آیا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو سماج اور معاشرے کے سارے لوگ ہمیں نکو بنائیں گے اور ہم کو یہ کہیں گے کہ یہ بڑے نالائق ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، 4 فقیر بھی نہیں کھلائے۔ صرف اس دباؤ میں آپ کھلا رہے ہیں تو اس کا دباؤ کھلانے کا سبب ہے، ثواب کی نیت کھلانے کا سبب نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ وہی طریقے اختیار کریں جن کو رسول اکرم نے جائز اور درست فرمایا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عزیزوں کو پروردگار جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہاں ہمارا یہ موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔